السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے 121 تک۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا۔ آیت نمبر 83 سے بھی بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 83 میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین سے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ پھر تم میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے، اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ تو یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یاد رکھیں ان حقوق کو ادا نہ کرنے والے حق سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی احسن طریقے سے ادا کرنے والے بنیں۔ آگے آیات میں بھی بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا ہے اس کا ذکر جاری ہے۔ بنی اسرائیل نے شریعت کی کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے گناہ اور سرکشی کا طرز عمل اپنایا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو آخرت پر پرائیورٹی دے دی۔ اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو ماننے اور بعض باتوں کو نہ ماننے کی ان کو یہ سزا ملی کہ اللہ نے انہیں دنیا میں رسوا کیا اور انہیں آخرت میں شدید عذاب اور کسی بھی قسم کی مدد نہ ملنے کی وعید سنائی گئی۔ یاد رکھیں اللہ کی کتاب کے بعض احکامات کو ماننے اور بعض کا انکار کرنے والے دنیا میں بھی ذلت کا شکار ہوتے ہیں اور آخرت میں انہیں شدید عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آگے آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے۔ یہود کا رویہ بتایا گیا کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کو اپنی نفسانی خواہش کے خلاف سمجھا، سرکشی اختیار کی، معجزات کا انکار کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ انہیں جھٹلایا بلکہ بعض انبیاء کو قتل بھی کیا، معاذ اللہ۔ یاد رکھیں حسد، عصبیت اور اناد کی وجہ سے حق بات کو غلط اور حقیر سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہ کرنا اور اپنی ہی فکر اور طریقے کو درست سمجھنا اہل باطل کا شیوہ ہے۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا اور حق کی راہ پر چلائے رکھ، آمین۔ آگے آیات میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ آگے آیات میں موت کے حوالے سے ان کی روش کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ صرف دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کا آرزو مند ہے۔ البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ یاد رکھیں موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نیک بندے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ آگے آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے۔ اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈالنے والوں کی بری صفات کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ صدق دل سے ایمان نہیں لاتے، عہد توڑنے، انسانوں کو نقصان پہنچانے، آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کرنے اور نقصان دہ چیزوں مثلاً جادو جیسے حرام عمل کو سیکھنے والے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 103 میں بتایا گیا کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت اجر و ثواب ہے۔
یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہود کو اللہ نے تورات عطا کی تھی، مگر جب وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے تو وہ اخلاقی گراوٹ میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ جادو ٹونے جیسے شیطانی اور حرام کاموں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شیطانی کاموں کے کرنے سے بچائے رکھے، آمین۔ پھر آگے آیت نمبر 104 میں اہل ایمان کو بارگاہ رسالت میں گفتگو کے آداب سکھائے گئے ہیں، نیز ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی منع کیا گیا ہے جن سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبی کا ادنا شائبہ بھی ہو۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس زمن میں اس حد تک احتیاط لازم ہے کہ ایسے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جن میں بے ادبی کا ادنا شائبہ بھی ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 109 یہود کے حسد کا ذکر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، حسد انتہائی مہلک مرض ہے جس میں مبتلا شخص دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا تو دور کی بات، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ بھی چھن جائے۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ ہم سب کو حسد کرنے سے بچائے رکھے اور ہمیں حاسدوں کے شر سے بھی بچائے۔ آگے آیت 110 میں آتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے۔ یاد رکھیں، اللہ بندوں کے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ نیک اعمال کے بارے میں اطمینان رکھنا چاہیے، ان کا اجر آخرت میں اللہ کی طرف سے ضرور عطا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں نیکیوں کا بہترین اجر عطا کرے۔ آگے آیت نمبر 120 میں ہے یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک مسلمان ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا یہی راستہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 121 میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو یاد رکھیں، سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کے پورے آداب اور ترتیل کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔